اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا جنت کی خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند چمکا جب زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، کہ تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ جی احباب ذکار، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بہت ہی محترم میرے پیر بھائی نقابت کی دنیا کے نئی رہتابہ جناب الحاج قاری محمد یونس صاحب کریم سٹی کے مقدروں کی بات کر رہے تھے، تو احباب ذکار اس جشن میلاد مصطفیٰ کے انعقاد کا مقصد جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانا ہے، وہیں ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے تو قدسیوں کا نزول ہوتا ہے، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے قدسیوں کا نزول ہوتا ہے، رات دن بھیجئے درود و سلام، کیونکہ یہی تحفہ قبول ہوتا ہے، اور ذکر سے جو نبی کے غافل ہے اس کا جینا فضول ہوتا ہے، اور ذکر اقدس کا ایک ایک لمحہ زندگی کا حصول ہوتا ہے۔ احباب ذکار، عزیزان گرامی، آج الکریم سٹی کا ذرہ ذرہ اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہے کہ یہاں تاجدار کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ الکریم سٹی یہ نام حرم پاک کی مقدس فضا میں اس یقین کے ساتھ رکھا گیا کہ رب تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، رب تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے۔ دعا کریں کہ ان دو کریموں کے کرم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارے محترم چیئرمین الکریم سٹی میرے بہت ہی محترم واجب الاحترام غلام مصطفیٰ خاک پائے مصطفیٰ جناب نذیر احمد چوہان صاحب اور ان کے رفقائے کار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ حضور خاتم النبیین کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا کامیابیوں اور ترقیوں کی ضمانت ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے۔ الکریم سٹی میں محفل نعت پر تشریف لانے والے سبھی احباب، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ان کا ادنا گدا ہوں یہ کیا اعزاز کم ہے۔ اور آخر بات کر رہا ہوں کہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی
مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں میں خطا بار بار کرتا ہوں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں میں خطا بار بار کرتا ہوں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، اور سب سہارے فریب ہیں خالد وہی کشتی کو پار کرتے ہیں، سب سہارے فریب ہیں خالد وہی کشتی کو پار کرتے ہیں۔ احباب وقار ایک اعلان میرے بہت ہی محترم جناب قاری محمد یونس صاحب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، الحمدللہ سرکار دو عالم کا خاص کرم ہے اور مسلسل محافل کی وجہ سے گلے بھی تھوڑے سے متاثر ہیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام کرم فرماتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ گلا کیسا ہے، وہ اخلاص دیکھتے ہیں۔ اخلاص جتنا ہوگا اتنا کرم ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے محسن، ہمارے مشفق، ہمارے مہربان چیئرمین الکریم سٹی، ان کی جانب سے یہ عرض ہے کہ دلوں کو دامن بنا کے بیٹھے، درود پاک پڑھتے رہے، باوضو بیٹھا کریں، کیونکہ قبلہ نذیر چوہان صاحب اور ان کے اہل خانہ کا مشن یہ ہے کہ گھر گھر نگر نگر گلی گلی میرے آقا کے درود کی گونج اٹھے، سرکار دو عالم کا ذکر کا چراغا ہو۔ انشاءاللہ 12 بجے ہم کلوزنگ دیں گے انشاءاللہ۔ ذکر تو سرکار کا ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، لیکن جتنی دیر آپ بیٹھے، باوضو بیٹھے، عقیدت اور محبت کے ساتھ دلوں کو دامن بنا کے بیٹھے اور حضوری کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ میرے آقا بڑے کریم لطیفال ہیں۔ جب انسان عقیدت اور محبت کے ساتھ دامن پھیلا کے بیٹھتا ہے تو میرا ایمان کامل ہے، میرے آقا کریم ضرور کرم فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ کرم فرمائے، ہماری الکریم سٹی کا نام مدینہ پاک کی فضاؤں میں رکھا گیا، مدینہ پاک اور مکہ پاک کی فضاؤں میں رکھا گیا، حرمین شریفین کی فضاؤں میں رکھا گیا ہے۔ میں ایک بات عرض کر کے اگلے شہزادے کو دعوت دیتا ہوں، کریم آقا کی کرم نوازی دیکھیے کتنی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے دربار مصطفیٰ میں، مجذوب سی ہے، دیوانی سی ہے، اور آ کے پوچھتی ہے کہ تمہارے کریم کون ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ ایک صحابی نے اشارہ کر کے کہا، وہ جو درمیان میں سب سے چٹے گورے بیٹھے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ کوئی امتیاز نہیں تھا، میرے آقا درمیان میں صحابہ کے جھرمن میں بیٹھے تھے۔ وہ مائی کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ بیتی بیان کرنا چاہتی ہوں۔ کریم آقا کھڑے ہوئے، کہا ماں بتا کیا کہتی ہے؟ ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میں نے تنہائی میں بات کرنی ہے، باہر دھوپ ہے، اور سرکار دو عالم کو پتھروں پہ کھڑا کر دیا اور اپنی آبیتی سنا رہی ہے۔ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے پتھر مارا، فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے یہ بات کی، اور طویل گفتگو ہو گئی۔ قبلہ سلیم قادری صاحب سید عمر فاروق دیکھ رہے ہیں، جلال آ رہا ہے، یہ مائی کیا کر رہی ہے؟ میرے آقا کے نالین پاک بھی نہیں ہے اور قدمین شریفین میں نالین پاک بھی نہیں ہے، اور میرے آقا ننگے پاؤں دھوپ میں کھڑے ہیں اور طویل گفتگو سن رہے ہیں۔ کرتے کیا؟ سرکار تو خود کھڑے ہیں نا۔ جب مائی سارا دل ہولا کر کے آپ بیتی سنا کے جانے لگتی ہے تو عمر فاروق کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ دیوانی پگلی ہے، اس کی مدینہ پاک میں کوئی نہیں سنتا۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنتا ہے، اس کی کریم آقا سنتے ہیں۔ تو دوستان محترم، حضور قبلہ نذیر چوہان صاحب کا یہی مشن ہے، دلوں کو دامن بنا کے بیٹھے، نہ جانے کس درویش کی وجہ سے کرم ہو جائے اور سرکار دو عالم کی نظر کرم ہو جائے، جو نگاہ مصطفیٰ پہ آ جائے۔ جو میرا تو ایمان ہے، جو الکریم سٹی محفل میلاد میں آ گیا وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا۔ میں اسی گھرانے کے چشم و چنا کو دعوت دے رہا ہوں۔ الحمدللہ حضور قبلہ چوہان صاحب کے گھرانے کے نور نظر، لخت جگر،
اسی گھرانے کے شہزادے جناب صاحبزادہ محترم محمد محسن چوہان صاحب سے گزارش کر کو تشریف لائے اور ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو معطر کریں. جناب صاحبزادہ والا شان محترم المقام محمد محسن چوہان صاحب استقبال کیجئے. پتہ چلے آقا کے غلام جلوہ فرما ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معزز مہمانوں میں رانا مبشر صاحب سابقہ MLA تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سی مقتدر شخصیات اور بہت سے ڈیلر حضرات تشریف لائے ہیں. میں سب کو دل کے تھا گرانیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. خوش نصیبی، خوش بختی، عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اور میں حاضر ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کی انتظامیہ نے محفل کو، جنہوں نے بڑی زندگی کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے. دعا ہے اللہ کریم کے بارگاہ میں میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ کہہ دے رہا سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ دے رہا سبحان اللہ. اسی بلند آواز سے نبی پاک کی بارگاہ میں جھوم کے درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور سماعت کرتے ہیں. بلند آواز سے پڑھیں ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. بلند آواز سے پڑھے ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ٹھیک ہو گیا. بلند آواز سے کہہ رہا سبحان اللہ. حضور قبلہ الحاج نذیر چوہان صاحب نے خاص طور پہ کراچی کی سرزمین سے جس ثنا خان کا یہ حوالہ یہ نعت ہے وہ آ رہے ہیں، تو قبلہ چوہان صاحب نے کہا وہ پڑھیں گے اور ہمارا شہزادہ ایک اور نعت پڑھے گا. جی ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہاں اے گنبد خضرا کے مکین
مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے طیبہ کے جانے والے جا کر برے ادب سے میرا بھی قصہ ہو کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ ہو کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ علی اکرر جو غم کا مارا دونوں جہاں میں اس کا ہے آپ ہی سہارا حالات پر علم سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں ماہ کامل کو ڈھونڈتا ہے سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے سر پر قبر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے پامال زندگی ہو سرکار امتی ہو امت کے رہنما ہو کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہو میں دل فگار کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے بلند آواز سے کہہ رہا سبحان اللہ ایک کلام اور پیش کرتے ہیں ایک دفعہ سارے احباب بلند آواز سے کہہ رہا سبحان اللہ ہاں سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے جھنڈوں کو ذرا ہاتھ میں بلند کرے اور لہرائے اور کہیں ذرا سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے 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 دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے سارے
اج سرکار آ گئے گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی نعرہ رسالت رسالت گھر آمنہ دے ہو گئی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے بھر لو کرم نل جھولیاں 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 آ جاؤ منگتے ہو بھر لو کرم نل جو اپنی جھولی بھرنے کے لیے آیا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے آخری والے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ پڑے گا بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے اور دائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے رب آکھیا سونیا محبوبہ دس کے ہو جیاں تینو بنا بنائے مرضی نال بنائے میں نبی سارے تینو پوچھ پوچھ آپ سجا بنائے محبوبہ کیا اے ہو جیاں بنا مولا میری جان جہان دی جان ہووے کدی میں بولا کدی تو بولے کدی میں بولا کدی تو بولے کدی میں بولا کدی تو بولے جدو میں بولا او تو بولے ساڈی دوواں دی اکو زبان ہووے پھر پتہ کی کہنا ہے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اور جن لوگوں نے شان کو دیکھا وہ کہتے مکھ چن بدر شانی ہے متھے چمک دلاٹھ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا
आँखा जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माँ अहसन का माँ अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियां नाराए रिसालत सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद दाता की आमद नाराए रिसालत। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे साहबजादा मोहतर मोहसन चौहान साहब ने कमाल कर दी और माशाल्लाह इस कदर माशाल्लाह भरपूर पड़ा है कि दिल जो है वो मुनव्वर हो गया है। बस ये चंद नारे लगाने हैं और चौहान साहब किबला का यही पैगाम है कि सरकार की आमद पे जरा मोहब्बत के इजहार करें और करीम आका अलैहिस्सलाम के नारे लगाने हैं। कौन लगाएगा? जरा हाथ उठाएं, जरा हाथ उठा के मोहब्बत के साथ पढ़िएगा। चारों पास रौनक होई, चारों पास रौनक होई, दिन खुशियां दा आ गया आ गया आ गया, कमली वाला आ गया, झूमो आ गया आ गया। खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, अरे सब नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया। गया झूमो आ गया कमली वाला आ गया, बोलो आ गया जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, और पैदा होते ही फरमा दिया उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। आ गया झूमो आ गया कमली हाथ उठाए जरा, हाथ उठा के आ गया, जश्न मनाया आका का। आ गया कमली वाला आ गया, झूमो आ मक्के पाक दी धरती नू गुस्ल दे के इतर जनता ना फिर छड़काया रब ने, मक्के पाक दी धरती नू गुस्ल दे के इतर जनता ना फिर छड़काया रब ने, कमली वाले महबूब ने जिन्हें चाया कसम रब दियो में बनाया रब ने। गया अल्लाह आ गया कमली वाला आ गया, बोलो आ गया कमली वाला। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वाला आ गया, चारों पास रौनक होई, चारों पास रौनक होई, दिन खुशियां दा आ गया आ गया आ गया कमली से औला हमारा नबी सबसे बाला